بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مدینہ کی ریاست کا حقیقی وارث، حقیقی دعوے دار آ چکا ہے اور پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایشیا کا سپر پاور اور سپر ٹائگر بننے جا رہا ہے۔ پاکستان وہ ملک بننے جا رہا ہے جو دیگر ممالک کی مدد کیا کرے گا، دیگر ممالک کو قرضے فراہم کرے گا، اور پاکستان ایشیا کا اور نمبر 1 ملک بننے جا رہا ہے، جسے ایشیا کے تمام ممالک جو ہے وہ پاکستان کی اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کے اوپر بھی حیرت زدہ ہوں گے، اور دنیا سوچے گی پاکستان نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ اور جو دنیا اسپیشلی جو یورپ کنٹریز جو طور طریقے اپناتی تھی، اب وہ پاکستان نے اپنانا شروع کر دیا، جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہ مدینہ کی ریاست کا حقیقی دعوے دار اور حقیقی وارث کون ہے، کون آیا پاکستان کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو شیئر کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ اس کے ریلیٹڈ تمام تر جو بھی اپڈیٹس ہوں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان جس معاشی صورتحال میں پہنچ چکا ہے، جس ایک نہایت خطرناک سچویشن کے اندر پہنچ چکا ہے کہ ہم یہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آنی چاہیے، یا پھر ہمیں شرم آتی بھی ہے، کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ ملک ہے اس وقت، اور پاکستان کی معاشی تمام تر جو ایکٹیویٹیز تھیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ جتنی بھی پولیٹیکل جماعتیں، چاہے وہ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو پی ڈی آئی ہے، اور دیگر جو سیاسی جماعتیں، یہ اس ملک کی تباہی کی تمام تر سیاسی جماعتیں متحد ذمہ دار ہیں، چونکہ انہوں نے ہمیشہ سے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، اس ملک کے معاشی صورتحال کو نقصان پہنچایا، اس ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا، اس ملک کی ہر ایک ادارے کو بھی نقصان پہنچایا ان سیاسی جماعتوں نے۔ اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک اہم شخصیت، وہ شخصیت جو حقیقی طور پر مدینہ کی ریاست کی دعوے دار ہے، وہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ میری مراد چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب، سید جنرل عاصم منیر صاحب، چونکہ وہ سید ہیں تو میں نے اسی لیے کہا کہ وہ مدینہ کی ریاست کے وارث بھی ہیں اور مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، اب معاملہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، چونکہ وہ ایک قابل آفیسرز بھی ہیں، وہ پاک آرمی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان کی موجودہ صورتحال سے بھی پوری طرح واقف ہیں، اور انہوں نے اب قدم اٹھا لیا ہے۔ اور اب قدم جو اٹھایا ہے، اب جو اپنا ڈنڈا چلایا ہے، اب جو ہدایات جاری کی ہیں، اب جو ایکشن لیا ہے، وہ ایکشن پاکستان کو ان معاشی محرومیوں سے باہر نکالنے والی ہے، وہ پاکستان کو ایشیا کا سپر پاور اور سپر ٹائگر بنانے والی ہے۔ اب آرمی چیف صاحب کی زیر قیادت، زیر ہدایت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی خصوصی کاوش پر ہر ایک سطح پر کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو چکا ہے، چاہے پھر وہ بجلی چوروں کے خلاف ہو، چاہے چینی چوروں کے خلاف ہو، چاہے آٹا چوروں کے خلاف ہو، چاہے ڈالر یا پاؤنڈ یا پھر کرنسی چوروں کے خلاف ہو، چاہے ملکی خزانہ چوروں کے خلاف ہو، چاہے بیوروکریسی کرپشن کے خلاف ہو، چاہے پٹواری، اے سی، تحصیلدار، ایم این ایز، ایم پی ایز، جس نے جس سطح پر اور جس جگہ پر جس پوزیشن پر بیٹھ کر اس ملک کو لوٹا ہے، اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اور کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج کے دن کے اندر، آج اگر 3-4 دن پیچھے چلے جائیں تو اس دن سے لے کر آج کے دن تک متعدد کارروائیاں رینجرز کر چکی ہے، فوج پاکستان کر چکی ہے، جن میں بھاری سطح پر ڈالر اور مختلف کرنسیاں پکڑی گئی ہیں۔ بھاری سطح پر آپ کو اس کے ثمرات اور اس کے تاثرات اگلے چند دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک بھاری سطح پر اربوں روپے کی ذخیرہ کی گئی ضروریات زندگی کی اشیاء، جن میں آٹا، گندم، چینی پکڑی گئی ہے، اربوں روپے کی۔ بڑا مافیا پاکستان کے اندر ہائی لیول پر جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، ہائی لیول پر ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، جس سے غریب عوام کو تمام تر چیزیں پہنچتی اس کی قیمت 5 سے 10 گنا مہنگی ہو جاتی ہے۔ وہ تمام تر چیزیں اب منظر عام پر آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بجلی چور، وہ بجلی اگر آپ سوچیں تو پنجاب کے اندر صرف اور صرف پنجاب ہی ہے جو بجلی کا بل دے رہا ہے۔ کے پی کے اور کراچی والے بجلی کا بل تقریباً نہ دینے کے برابر ہیں۔ کے پی کے اندر وہاں پر انہوں نے کنڈے پھینکے ہوئے ہیں اور وارننگ دی ہوئی ہے کہ کوئی اگر آئے گا ہمارا
کنڈا اتارنے کے لیے یا ہماری بجلی بند کرنے کے لیے تو ہم اسے مار دیں گے. کراچی کے اندر بھی یہی سسٹم ہے. اس سارا کا سارا لوڈ پنجاب کے عوام کے اوپر ڈالا جاتا ہے. پنجاب کے عوام کو ٹیکسی جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز ہو چکا ہے اور بجلی چوروں کے خلاف بھی مقدمات درج ہونا شروع ہو چکے ہیں. ڈالر چوروں کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے. ڈالر بھی راولپنڈی کے اندر سے پکڑے جا چکے ہیں. بے شمار جگہ پر کارروائیاں ہونا شروع ہو چکی ہیں اور یہ ساری کارروائیاں رینجرز کر رہی ہے, ہماری افواج پاکستان کر رہی ہے, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں, ان کی ہدایت پر ہو رہے ہیں. اب تمام تر نیب کیسز کھل چکے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کے کارندوں سے, سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے, ان گدروں سے یہ لوٹا ہوا پیسہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد واپس آئے گا. انشاءاللہ پاکستان کے حالات, واقعات اور صورتحال بدلنے جا رہی ہے چونکہ آرمی چیف صاحب آ چکے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, سید جنرل عاصم منیر صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں. اب انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کر کے ہی سکھ کا سانس لینا ہے. یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یورپ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ملک کو لوٹتا ہے, جو ذخیرہ کرتا ہے, جو چیزیں مہنگی بیچتا ہے, انہیں سزائیں دی جاتی ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اب یہ آغاز پاکستان کے اندر ہو چکا ہے چونکہ آرمی چیف صاحب کو پتہ ہے ہم اگر سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو ہم اس ملک کے عوام کے پیسوں کی, قومی خزانے کی, ضروریات زندگی کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اب عوام کی آخری امیدیں صرف اور صرف ہماری افواج سے ہیں, افواج پاکستان سے ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب سے ہیں. اور یقیناً جنرل عاصم منیر صاحب اپنے جو ہے وہ تمام تر صلاحیتوں کو پرو کر لاتے ہوئے عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے. اور عوام اس وقت جہاں اور بیٹھتی ہے وہی ڈسکس کرتی ہے کہ اب اس ملک کا آخری سارا آرمی چیف ہے, اس ملک کی آرمی ہے, اس ملک کی افواج پاکستان ہے. افواج پاکستانی واحد ایک ایسا اثاثہ ہے پاکستان کے پاس جو سب سے مضبوط ہے, جس کے اندر نہ کوئی کرپشن ہے بلکہ افواج پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ملک کو, قوم اور عوام کی بھی حفاظت کر سکتی ہے اور عوام کو ریلیف پہنچا سکتی ہے. دن کو عوام کو ریلیف اور رات کو عوام کے بارڈروں کی حفاظت صرف اور صرف افواج پاکستان کر سکتی ہے, نہ کہ سیاستدان. اور سیاستدانوں سے عوام نے توبہ کر لی ہے اور عوام نے وائنڈ اپ کر دی ہے. ناظرین, ہمارے پاس جو اپڈیٹ پہنچتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا اور اسپیشلی اطمینان کا اظہار رکھیے گا, مطمئن رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند دنوں تک پاکستان کے حالات آرمی چیف صاحب کی زیر قیادت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. پاک فوج زندہ باد. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.